سمرا اور نوید اسکول کے لیے تیار ہونے لگے۔ شبانہ ان کے لیے ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی۔ شبانہ امتیاز صاحب کی بیگم کا نام ہے۔ شبانہ نے جلدی سے کھانا بنا کر ٹیبل پر لگا دیا اور اب وہ تینوں ناشتہ کرنے لگے۔ اب یہ تینوں ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ماسی رحمتہ آ گئی۔ ماسی رحمتہ حویلی کی صفائی کا کام کرتی تھی اور کپڑے وغیرہ دھوتی تھی، لیکن آج ماسی رحمتہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اداسی اور پریشانی ان کے چہرے پر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شبانہ کے پوچھنے پر ماسی رحمتہ نے بتایا کہ کل اس کا بیٹا جس کا نام مزمل ہے وہ آٹا مل سے چھٹی کر کے واپس آ رہا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور وہ اکیلا تھا۔ پرانے پیپل کے درخت کے پاس سے وہ ڈر گیا ہے اور ابھی اسے تیز بخار ہے، ماسی رحمتہ نے بتایا۔ یہ آٹا مل گاؤں سے کافی دور تھی اور گاؤں کے نوجوان وہاں مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے۔ ویسے تو شام 6-7 بجے چھٹی ہو جاتی تھی، لیکن اگر کبھی اوور ٹائم لگ جائے تو پھر رکنا پڑتا تھا۔ ویسے تو مزمل کو جب کبھی دیر رات چھٹی ہوتی تو وہ یا تو دوستوں کے ساتھ آتا یا وہاں کے مسافر خانے میں رک جاتا، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی رات کو اکیلا ہی گھر کے لیے نکل پڑا تھا، اور اب نہ جانے پیپل کے درخت کے پاس اسے کیا ایسا نظر آ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا۔ شبانہ نے جب یہ ساری بات سنی تو وہ بھی پریشان ہو گئی، کیونکہ مزمل ایک تو ماسی رحمتہ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اوپر سے وہ گھر کا واحد کفیل بھی تھا، کیونکہ ماسی رحمتہ کے گھر والا ایک لمبے عرصے سے دل کا مریض تھا اور گھر میں فارغ پڑا رہتا تھا۔ اچانک اسکول وین کے ہارن کی آواز سنائی دی تو سمرا اور نوید جلدی سے اپنے اسکول بیگ اٹھائے وین کی طرف دوڑے اور اپنی امی جان کو اللہ حافظ کہا۔ شبانہ نے آگے بڑھ کر ماسی رحمتہ کو کرسی پر بٹھایا اور انہیں ناشتہ کرنے کو کہا۔ ویسے بھی کل رات سے ماسی رحمتہ نے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب اسے واقعی بہت بھوک لگی تھی، سو وہ جلدی سے ناشتہ کرنے لگی۔ شبانہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو قاری عبدالکریم سے دم کروائے۔ قاری عبدالکریم محلے کی جامع مسجد کے امام تھے اور وہ بہت شریف اور نیک انسان تھے۔ گاؤں کے تمام بچے ان کے پاس سپارہ پڑھنے جاتے تھے اور خدا نے انہیں بہت شفا رکھی تھی ان کے دم میں۔ ماسی رحمتہ نے شبانہ کی ہاں میں ہاں ملائی اور اب وہ ناشتہ بھی کر چکی تھی۔ اتنے میں تیمور اندر داخل ہوا اور پوچھنے لگا کہ بازار سے کوئی سامان وغیرہ منگوانا ہے تو بتا دیں، میں لے آتا ہوں۔ سامان کی لسٹ تو شبانہ نے پہلے ہی بنا کر رکھی تھی۔ وہ جلدی سے تیمور کو دیتے ہوئے پوچھنے لگیں، بابا اسحاق کی طبیعت اب کیسی ہے؟ تیمور نے بتایا کہ ڈاکٹر سلیم کی لکھی ہوئی دوا انہیں کھلا دی ہے اور اب وہ آرام کر رہے ہیں۔ تقریباً دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور ماسی رحمتہ اپنے بیٹے مزمل کو اٹھا رہی تھی۔ وہ اسے دم کروانے مولوی صاحب کے پاس لے جانا چاہتی تھی، لیکن مزمل کی حالت زیادہ خراب تھی۔ بخار نے اس کا برا حال کر دیا تھا اور وہ نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ تبھی ماسی رحمتہ نے سوچا کیوں نہ مولوی صاحب کو ہی گھر پر بلا لیا جائے۔ تب اس نے اپنے گھر والے کو کہا کہ بیٹے کی حالت زیادہ خراب ہے، جاؤ ذرا جا کر مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لاؤ اور واپسی پر حکیم نوردین کے دواخانہ سے بخار کی دوا بھی لیتے آنا۔ یہ ساری بات سن کر ماسی رحمتہ کا گھر والا مسجد کی طرف چل پڑا۔ ادھر بابا اسحاق گہری نیند سے ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ گئے اور پاس پڑا پانی کا گلاس فوراً منہ سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی لیا۔ وہ سخت پریشانی کے عالم میں تھے۔ وہ جلدی سے اپنے بستر سے اٹھے اور کمزوری کے باعث آنے والے چکر سے وہ گر پڑے اور ان کا سر پاس پڑے ایک ٹیبل کے کونے پر جا لگا، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔